آج کے اس پرفتن دور میں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ذہنی ٹینشن میں ہے۔ وہ ٹینشن کیا ہے؟ اصل ایک حقیقت ہے اور حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت و زیارت کرتے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا، تنگ دستی بہت ہے۔ یہی ماجرا ایک دفعہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا۔ بابو جی کہتے ہیں بابا جی سے کہ بابا جی میں نمازیں بہت پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، نیکی کا ہر کام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو تنگ دستی ہے وہ نہیں جاتی، دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت آگے سے بابا جی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ بیٹھیے، کھانا کھا کر جائیے گا۔ اور وہ بابو جی بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا جی جاتے ہیں، ہنڈیا رکھتے ہیں چولہے کے اوپر اور اس میں ٹماٹر ڈالتے ہیں، مرچ وغیرہ ڈالتے ہیں، تمام مسالہ جات وہ ڈالتے ہیں ہنڈیا کے اندر، اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں بابو جی کے پاس، اور بابو جی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بات چیت چلتی ہے۔ کچھ دیر بعد، کچھ لمحے گزرنے کے بعد بابو جی کی نظر جو ہے وہ چولہے پہ پڑتی ہے، تو بابو جی کہتے ہیں بابا جی آپ دیکھیے کہ ہنڈیا کے نیچے تو آگ نہیں جل رہی، چولہے میں آگ نہیں جل رہی، تو وہ پکے گی کیسے؟ بابا جی جواب دیتے ہیں کہ میں نے ٹماٹر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈالے ہیں، مرچ وغیرہ مسالہ جات آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈالے ہیں، یہ تمام چیزیں میں نے ہنڈیا میں ڈالی ہیں، تو وہ پک جائیں گی کچھ دیر بعد۔ تو بابو جی کہتے ہیں بابا جی جب تک یہ ہنڈیا کے نیچے آگ نہیں جلے گی تب تک یہ ہنڈیا تیار نہیں ہوگی، کھانا تیار نہیں ہوگا۔ تو بابو جی کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہنڈیا کے اندر ٹماٹر وغیرہ جو چیز پکانی ہے وہ سامان ہنڈیا کے اندر ڈال دیتے ہیں، ہنڈیا کو چولہے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیر گزر جاتی ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہنڈیا پکتی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے نیچے آگ نہیں جل رہی۔ جب تک ہم آگ نہیں جلائیں گے ہنڈیا نہیں تیار ہوگی۔ تو بابو جی کہتے ہیں بابا جی اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ تو بابا جی مسکرائے اور کہا بابو جی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہنڈیا کے نیچے آگ نہیں جلائیں گے تب تک ہنڈیا تیار نہیں ہوگی۔ ویسے ہی جب تک آپ نماز کی عبادت، روزے کی عبادت، صدقہ و خیرات کی عبادت میں، تمام نیکی کے کام میں جو یہ ہنڈیا ہے اور اس کے نیچے جو آگ ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی آگ ہے، جب تک ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کی آگ اس کے نیچے نہیں جلائیں گے تب تک نہ نماز سکون دے گی، نہ صدقہ و خیرات میں کے سکون آئے گا، اور نہ ہی ہم صدقہ و خیرات کرنے میں ہمیں کوئی سکون ملے گا۔ لہٰذا جب تک بندے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہوتی تب تک اس کے اندر کوئی جو الجھن سی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ الجھن تب ہی ختم ہوتی ہے، تنگ دستی تب ہی ختم ہوتی ہے جب بندہ اس عبادات کے نیچے تقویٰ اور پرہیزگاری کی آگ جلاتا ہے۔ جب بندہ تقویٰ اور پرہیزگار بن جاتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، تب اس کی عبادت، اس کی نماز پڑھنا، اس کی تلاوت و زیارت کرنا، اس کا حج زکوٰۃ، اس کا صدقہ و خیرات اسے تب ہی فائدہ دے گا جب اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، ہم آج مال و دولت بہت جمع کرتے ہیں، بہت بینک بیلنس بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں، ذہنی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، تنگ دستی رہتی ہے، عبادت بھی کرتے ہیں۔ میرا بھائی جب تک عبادت کے نیچے ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کی آگ نہیں جلائیں گے تب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمارے اندر
یہ جو غیبت، ہوس، چغلی، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کے بارے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے بارے منافقت رکھنا، جب تک یہ ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوں گی تب تک ہمیں کوئی عبادت سکون نہیں دے گی۔ جب ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی، تو پھر ہمیں عبادت میں سکون ملے گا، پھر تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا